سہل دا ایجوکیٹر کے معزز سامعین السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارے چینل پر انفارمیٹو ویڈیوز اپلوڈ ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو آج سے ہم اس چینل پر ایک اور سیشن سٹارٹ کرنے والے ہیں جس میں ہم ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے ان کا قرآن مجید کی روشنی سے ایپیسوڈ وائز تفصیلی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے جو سب سے پہلے انسان اور پیغمبر تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق قرآن عزیز نے جو حقائق بیان کیے ہیں ان کے تفصیلی تذکرے سے پہلے یہ واضح ہو جانا ضروری ہے کہ انسان کی عالم وجود میں آنے کا مسئلہ آج علمی نقطہ نگاہ سے بحث کا ایک نیا دروازہ کھولتا ہے۔ ارتقاء یعنی ایولوشن کا یہ دعویٰ ہے کہ موجودہ انسان اپنی ابتدائی تخلیق و تکوین ہی سے انسان پیدا نہیں ہوا بلکہ کائنات ہست و بود میں اس نے بہت سے مدارج طے کر کے موجودہ انسانی شکل حاصل کی ہے۔ اور مذہب یہ کہتا ہے کہ خالق کائنات نے انسان اول کو آدم علیہ السلام کی شکل میں ہی پیدا کیا اور پھر اس کی طرح ایک ہم جنس مخلوق حوا کو وجود دے کر کائنات ارض پر نسل انسان کا سلسلہ قائم کیا، اور یہی وہ انسان ہے جس کو خالق کائنات نے عام مخلوق پر برتری اور بزرگی عطا فرمائی اور امانت الہی کا بارگاہ اس کے سپرد فرمایا۔ تو چلیے قرآن مجید عزیز کی روشنی میں حضرت آدم علیہ السلام کی تذکرے کے بارے میں۔ تو قرآن مجید میں انبیاء کے تذکروں میں سب سے پہلا تذکرہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کا ہے، اور قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کا نام 25 مرتبہ آیا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور فرشتے۔ تو قرآن مجید میں ہے کہ اور جس وقت ارشاد فرمایا آپ کے رب نے فرشتوں سے تاکہ وہ اپنی رائے ظاہر کرے جس میں حکمت و مصلحت تھی، مشورہ کی حاجت سے تو حق تعالی بالا و برتر ہے۔ غرض اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ ضرور میں بناؤں گا زمین میں ایک نائب، یعنی وہ میرا نائب ہوگا کہ اپنے احکام شرعیہ کے اجراء و نفاذ کی خدمت اس کی سپرد کروں گا۔ کہنے لگے کیا آپ پیدا کریں گے زمین میں ایک ایسے لوگوں کو جو فساد کریں گے اس میں اور خونریزیاں کریں گے، اور ہم برابر آپ کی تسبیح کرتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ فرشتوں کی یہ گزارش بطور اعتراض نہ تھا بلکہ فرشتوں کو کسی طرح یہ معلوم ہو گیا تھا کہ جو نئی مخلوق زمین سے بنائی جائے گی ان میں نیک و بد ہر طرح کے لوگ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا میں جانتا ہوں اس بات کو جس کو تم نہیں جانتے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس کو سب چیزوں کے نام بتا دی، اور پھر فرشتوں کے سامنے ان سے نام پوچھے تو حضرت آدم علیہ السلام نے سب چیزوں کے نام بتائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ان چیزوں کے نام پوچھے تو فرشتوں نے ان چیزوں کے نام نہیں بتائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ حق تعالی کا فرشتوں کے مجلس میں اس واقعہ کا اظہار کس حیثیت سے تھا؟ کیا ان سے مشورہ لینا مقصود تھا یا محض ان کو اطلاع دینا پیش نظر تھا، یا فرشتوں کی زبان سے ان کی رائے کا اظہار کرانا ان کا منشا تھا؟ یہ بات ظاہر ہے کہ مشورہ کی ضرورت تو وہاں ہوتی ہے جہاں مسئلے کی سب پہلو کسی پر روشن نہ ہو، یعنی کوئی مسئلے کو صحیح طرح نہیں جانتا تو اسی وجہ سے وہ عقل مند اور دانشمند لوگوں سے مشورہ کرتا ہے، یا ایسی صورت میں جہاں حقوق دوسروں کے بھی برابر ہو تو ان کی رائے لینے کے لیے مشورہ ہوتا ہے، جیسے دنیا کے عام کونسلوں میں رائج ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ یہاں دونوں صورتیں نہیں ہو سکتی۔ اللہ سبحانہ وتعالی کائنات کا خالق ہے، ذرہ ذرہ کا علم رکھتے ہیں، اور ظاہر و باطن ہر چیز ان کے علم و بصر کے سامنے برابر ہے، ان کو کیا ضرورت کہ کسی سے مشورہ لے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ کوئی پارلیمانی حکومت نہیں جس میں تمام ارکان کے مساوی حقوق ہیں۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سب کا خالق ہے۔ تو در حقیقت یہاں مشورہ لینا مقصود نہیں اور نہ اس کی ضرورت ہے، مگر صورت مشورہ کی بنائی گئی جس میں مخلوق کو سنت مشورہ کی تعلیم کا فائدہ ہو سکتا ہے، جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام سے مشورہ لینے کی ہدایت قرآن مجید میں فرمائی گئی۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صاحب وحی ہے، تمام معاملات اور ان کے تمام پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتلائے جا سکتے تھے، مگر آپ کے ذریعے مشورہ کی سنت جاری کرنے اور امت کو سکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشورے کی تاکید فرمائی گئی۔ دوسرا فائدہ، خود الفاظ قرآنی کے اشارہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے فرشتے یہ سمجھتے تھے کہ ہم سے زیادہ افضل و عالم کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ پیدا نہیں کریں گے۔ تو حق تعالیٰ کے علم میں تھا کہ ایک ایسی مخلوق بھی پیدا کرنا ہے جو تمام مخلوقات سے زیادہ افضل و عالم ہوگی اور جس کو اپنی خلافت و نیابت کا خلعت عطا کیا جائے گا۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہم تخلیق آدم پر فرشتوں کے سوالات اور اللہ تعالیٰ کے جوابات کا ذکر کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔